प्रिया, आपकी डाल का क्या नाम है? मेरी डाल का नाम है अनमोल। और मेरी डाल का नाम तो प्रिया है। मेरी डाल सोनी है या प्रिया की डाल सोनी है? मेरी डाल सुनी है। तो प्रिया नहीं सोनी। पंजाबी सुनी है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप जो ड्रामा देखती हो शिवा वाला, तो शिवा ड्रामा नहीं है वो क्या? कार्टून है। वो कार्टून है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ। अच्छा, ये बताओ ना, शिवा प्यारा है या प्रिया प्यारी है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हैं जिनको हम नॉर्मली एफ बोलते हैं, उसके बारे में। तो ये आपकी बुक में पेज नंबर 92 पे ये चैप्टर स्टार्ट होगा। इसका इंट्रोडक्शन आज हम समझते हैं। इसको अच्छे तरीके से आपने समझना है कि ये क्या चीज़ होती है। कि आपके सामने स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी। इसमें जो एफ टी स्टैंड्स फॉर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बेसिकली जो एफ होते हैं वो भी ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था। वो सिंपल ट्रांजिस्टर थे। ये वाले ट्रांजिस्टर ज़रा स्पेशल ट्रांजिस्टर्स कहलाते हैं और देखने में ये कुछ इस तरह के नज़र आएंगे, जैसे ये आपके सामने डायग्राम नज़र आ रही है। एफ टी बच्चे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो मेन कॉमन टाइप्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको जे एफ टी बोलते हैं। जे मीन्स जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उनके आगे फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक एन चैनल होते हैं, दूसरे पी चैनल होते हैं। और जो उसकी सेकंड मेन टाइप एफ टी की होती है मॉसफेट्स, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इनके आगे फर्दर टाइप्स होती हैं, इनको हमने फिलहाल डिस्कस नहीं करना क्योंकि ये अभी हमारे कोर्स में रिड्यूस हो चुके हैं। जो मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो जे होगा। जे के आगे जो दो टाइप्स हैं, एन चैनल और पी चैनल, इनको डिस्कस किया जाएगा। आज बच्चे ज़रा समझ लें कि ये क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब इसमें जो एक फील्ड इफेक्ट है, इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा हमें अच्छे तरीके से समझना है। फील्ड इफेक्ट ये चीज़ है जी, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड बाय द चार्जेस। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रोल्स द conduction path of the output circuit. So there is an effect due to electric field, and because of this reason we call the device field effect. मीन इस सारी डेफिनेशन का मतलब ये है कि इसमें से फील्ड का एक इफेक्ट क्रिएट होता है। और इसकी एक और खूबी ये होती है कि ये वाले जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये सिर्फ किसी एक चार्जेस की वजह से, या इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या होल्स की वजह से इनके अंदर चार्ज फ्लो होगा। ये बाइपोलर नहीं होते, ये यूनिपोलर होते हैं। ये बात आपने ज़हन में रखनी है। उसके अंदर फील्ड का इफेक्ट एक बनता है, यानी मीन्स दोनों साइडों पे हम जब इसको फील्ड फ्राम करते हैं तो उस इफेक्ट की वजह से इन्होंने काम करना होता है। तो इसलिए इसको फील्ड इफेक्ट कहते हैं। अगर फील्ड का इफेक्ट इसमें नहीं बनता तो ये चार्ज को इसके अंदर सिस्टम हम कंट्रोल नहीं कर सकते, चार्ज का फ्लो नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम इसको एफ को नॉर्मली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ये डायग्राम आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। अगर एक एन टाइप का सबस्ट्रेट ले ली जाए, सबस्ट्रेट से मुराद होती है एक टुकड़ा आपने ले लेना है और उसकी दोनों साइडों पर अगर हम दो छोटे छोटे पी टाइप के पीसेस को इंसर्ट कर दें दोनों साइडों पर, तो हमारे पास ये जो चीज़ बनेगी हम इसको जी बोलेंगे। इसमें ये जो साइड्स आप नज़र आ रही हैं, जो दोनों साइडों में हम छोटे छोटे पीसेस पी के लगाए हैं, ये गेट कहलाएंगे। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ये सोर्स कहलाता है और इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये ड्रेन कहलाएगा। इसकी सिंबल देख लें, सिंबल किस तरीके से होगी। जैसे बीजेटी क्या आपने देखा था, प्रीवियस हमने पढ़ा था, उसमें मीटर बेस कलेक्टर होता है, इसमें सोर्स गेट और ड्रेन होता है। इसकी तीन ही टर्मिनल होते हैं, जैसे उसके तीन टर्मिनल थे, लेकिन इनका जिस तरह उनका काम है सिमिलरली इनका काम भी उसी तरीके का है। या और सिंबल देख लें, अगर चैनल आपका एन टाइप का है, यानी दरमियान मेन टुकड़ा जो आपका वो एन टाइप का है, तो उसमें ये जो एरो हेड है वो इनवर्ड्स होगा। और अगर चैनल आपका पी टाइप का है तो आपका जो एरो हेड है गेट का वो आउटर साइड पे होगा। इसमें आपने हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो एरो लगा होगा वो गेट के ऊपर लगा हुआ होगा। ये इसकी सिंबल्स हैं। अब कुछ इन बीजेटी हमने जो पढ़े थे उसमें और एफ में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। क्या क्या हैं, इन दोनों को हम एज एम्पलीफायर्स यूज़ कर सकते हैं, एज अ स्विचिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट्स के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ इनका वो एज एम्पलीफायर ही इनको यूज़ किया जाता है।
اب دونوں میں جو ڈفرینسز ہیں وہ دیکھ لیں. جو ایف ڈیز ہوتے ہیں وہ وولٹیج کنٹرول ڈیوائسز ہیں, جبکہ جو بی جی ٹیز ہیں وہ کرنٹ کنٹرول ڈیوائسز ہوتی ہیں. ایف ڈیز میں ہائی ان پٹ امپیڈنس ہوتی ہے اور بی جے ٹیز میں لو ان پٹ امپیڈنس ہوتی ہے. امپیڈنس سے مراد ہوتی ہے جو سرکٹ کی اوور آل جتنی بھی چیزیں اس کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہیں ان تمام کی جو کلیکٹیو ریزسٹنس ہوتی ہے اس کو امپیڈنس بولتے ہیں. اچھا, ایف ڈیز جو ہوتے ہیں وہ لیس سینسٹیو ٹو ٹمپریچر ہوتے ہیں. ٹمپریچر ویریشن یعنی کہ ٹمپریچر کو بہت بڑی حد تک چاہے نیگیٹو سائڈ پہ ہے چاہے پازیٹیو سائڈ پہ اس کو یہ بڑی جلدی سینس کر لیتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں اس کو. اور بی جے ٹیز بھی ہائر سینسٹیو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایف ٹیز. ایف ڈی جو ہوتے ہیں یہ یونیپولر ڈیوائس ہوتے ہیں, مینس ان میں جو چارج چلیں گے وہ یا تو ہولز کی وجہ سے چلیں گے یا الیکٹرانس کی وجہ سے چلیں گے, ایک ٹائم پہ دونوں چارجز نہیں ہوں گے. اس کے مقابلے میں آپ کے جو بی جی ٹیز ہوتے ہیں وہ بائی اس کا نام شو کر رہا ہے کہ بائی پولر ہے, اس میں الیکٹرانز اور ہولز دونوں کی وجہ سے چارج چل رہا ہوتا ہے. ایف ٹیز جو ہوتے ہیں وہ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کی جو ایسیز بنتی ہیں اس کے اندر بڑی آسانی سے انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, بن جاتے ہیں, جبکہ بی جی ٹیز اگر ہم یوز کرتے ہیں ایسیز کے اندر تو پھر ایسیز کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. اب کمپیریزن دیکھیں, جو کہ اسٹرکچر کا کمپیریزن ہے جو ہم نے پڑھا تھا بی جے ٹی میں. بی جے ٹی میں جو بیس ہوتی ہے وہ ایف ٹی میں گیٹ کہلاتی ہے. بی جے ٹی کا جو کلیکٹر تھا وہ ایف ٹی کے ڈرین کے برابر ہے. بی جے ٹی کا جو انورٹر تھا وہ ایف ٹی کے سورس کے برابر ہے. بیس سپلائی کو ہم اس میں سمپلی وی بھی بولتے تھے, اس میں ہم لوگ اس کو وی جی بولیں گے کیونکہ یہاں پہ گیٹ یوز ہو رہا ہے. اچھا, اس میں وی سی سی تھا, اس کو کلیکٹر سپلائی بول رہے تھے, اس میں ہم ڈرین سپلائی بولیں گے. اور اس میں کلیکٹر کرنٹ بولتے تھے, اس میں ڈرین کرنٹ بولا جائے گا. مینس دونوں چیزیں مطلب تین ٹرمینل ہوتے ہیں, اسی حساب سے اس کے اندر آگے سپلائی کا سسٹم ہوتا ہے. تو ایف ٹی میں یہ والے نام کیا آتے ہیں ان کے ٹرمینلس کے, اور بی جی ڈیز میں یہ والے نام آتے ہیں ان کے ٹرمینلس کے. آگے دیکھیں اس کا فلو بالکل اس طرح جیسے ہم نے لاسٹ چیپٹر میں ایک ایگزامپل لی تھی کہ اگر پائپ کی یا پانی فلو کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں تو بالکل اس طرح اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے ان کے تینوں ٹرمینلس کو. سورس سے مراد ہوتی ہے جس جگہ سے آپ کی مین سپلائی آنی ہے. مینس یہاں پہ اگر آپ ایگزامپل لیتے ہیں, ہم ایک واٹر کی ایگزامپل لیتے ہیں, تو یہاں سے ہمارا جو مین سورس ہے یا چارجز جو انٹر ہو رہے ہیں وہ اس جگہ سے ہو رہے ہیں. درمیان میں ہمارا جو گیٹ ہوتا ہے وہ ایک کنٹرول کے طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے, جیسے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ گیٹ ایک کنٹرول ٹرمینل ہے. اور آگے جب اس کو اگر ہم پورا بند کر دیتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی کرنٹ اس میں سے یا کوئی فلو کسی قسم کا نہیں ہو سکے گا. اور اگر اس کو آپ آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیں گے تو اس کے اندر سے جو چارجز ہیں وہ فلو کرنا شروع کر دیں گے, اور جو ڈرین والی سائڈ ہے جو اس کا تیسرا ٹرمینل ہے وہ وہاں سے یہ جو چارجز ہیں یا جو کرنٹ ہے وہ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو جائے گا. اس طرح یہ نیچے تینوں چیزوں کا تھوڑا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. اس کے تین ٹرمینلز ہیں, گیٹ, سورس اور ڈرین. تو جو ایف ڈیز ہیں وہ وولٹیج کنٹرولڈ بائی دا وولٹیج بٹوین گیٹ اینڈ سورس ٹرمینل. اگر ہم گیٹ اور سورس ٹرمینل کے وولٹیج کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو آٹومیٹیکلی جتنا بھی اس کا معاملہ ہے سارا آگے وہ آرام سے کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. وولٹیج افیکٹس دا الیکٹرک فیلڈ آف دا ٹرانزسٹر وچ انلارج اور ڈسمسز دا چینل. تو کہتے ہیں کہ وولٹیج کے افیکٹ کو اگر ہم کنٹرول کر لیں, یعنی اس کی وجہ سے جو الیکٹرک فیلڈ بنی اس کو اگر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کے اندر سے گزرنے والے جتنے بھی چارجز ہیں ان کو بڑے آرام سے کنٹرول کر لیا جائے گا. یہ تینوں چیزیں میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ جو سورس ہوتی ہے, سورس جو آپ کا ہوتا ہے مین ٹرمینل ہے جس کے اندر سے میجورٹی جو چارج کیریئرز ہیں وہ سلیکون کی بار کے اندر سے گزریں گے. یہ آپ کا پی ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے یا آپ کا این ٹائپ کا بھی ہو سکتا ہے. اگر پی ٹائپ کا ہوگا تو موسٹلی ہولز گزریں گے, اگر این ٹائپ کا ہوگا تو موسٹلی الیکٹران گزریں گے. اس طرح آپ کا ڈرین ہے, ڈرین وہ ٹرمینل ہے جس جگہ سے ہمیں کیریئرز جو میجورٹی کیریئرز ہیں جہاں سے وہ سرکٹ کے اندر سے باہر نکلیں گے. اور گیٹ وہ ہے جیسے ہم نے پریویس ڈائیگرام میں دیکھا تھا, یہ وہ کنٹرولنگ پارٹ ہوتا ہے اس کا جو فلو ہو رہا ہے ہمارا سورس سے ڈرین کی طرف الیکٹرانز کا یا ہولز کا, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم گیٹ کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ پانی والی ایگزامپل میں نے آپ کو دے دی جو بالکل اس طرح پانی والے پائپ کے اندر سے واٹر کا فلو ہوتا ہے. اگر اس کو ہم سمجھ لیں پریویس ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا ہے, بالکل اسی طرح ہم اس کے سارے فنکشن کو عمل کو ہم سمجھ سکتے ہیں. یہ ایک ڈائیگرام بھی آپ کے سامنے ہے, دوبارہ اس کو دیکھ لیں. اوپر ڈائیگرام جو پہلے گزری ہے اس سے بھی ملتی جلتی ہے. یہاں یہ ہماری سورس ہے. اگر یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ہر وقت جو الیکٹران یہاں پہ سپلائی ہماری موجود ہے, ہمارے پاس پانی موجود ہے. اس پانی کو ہم تشبیہ دے سکتے ہیں اپنے چارج کیریئر کے ساتھ, الیکٹرانز کے ساتھ یا ہولز کے ساتھ.
یہ جو اوپر والا پارٹ ہوتا ہے گیٹ ہماری جو ٹیپ سی ہوتی ہے جس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں، اگر اس کو آپ فل بند کر دیتے ہیں کسی قسم کا یہاں سے فلو نہیں ہو سکے گا، تھوڑا سا کھولیں گے تھوڑا فلو ہوگا، فل بٹا فل کھول دیں گے تو سارے کا سارا فلو ہو جائے گا، اور آپ کے جو چارج کیریئرز ہیں وہ آگے کی طرف جو ڈرین کی طرف جانے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ ڈیئر آج کا ہمارا لیکچر ہے یہاں تک کا۔ یہ آپ نے اپنی جو بک کا پیج ہے پیج 92 سے لے کے اور پیج 100 تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کرنا ہے، اس میں یہ کمپیریزن بھی دیے ہوئے ہیں، باقی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں کمپلیٹ کروں گا اس ٹاپک کو۔ تو یہ آپ نے پیجز 92 سے 100 تک جو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں، یہ ساری چیزیں جو جہاں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس میں موجود ہیں ان پیجز کے اندر، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے غور سے دیکھ لینا ہے۔ اگر کوئی آپ کو مسئلہ آتا ہے، کوئی کوشچن آپ کا ہوتا ہے تو آپ نے مجھے بتا دینا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آنسر کروں گا، اور یہ کسی قسم کا مسئلہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ باقی کا جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں اس کو کمپلیٹ کریں گے۔